بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری آفیشیل چینل پر جاوید القادری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کے جلووں اور پھر مختلف پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام میں منتقلی کے واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ کس طرح یہ نور اقدس پاکیزہ تنوں کو جگمگاتا ہوا حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا اور پھر ان سے بی بی آمنہ کی گود میں منتقل ہوا۔ تو یہاں تک ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم حضرت عبداللہ کا انتقال اس کے بعد سے آگے چلتے ہیں۔ بات تھوڑے ہی عرصہ کے پھر یوں ہوا، تھام کر اپنے دل کو سنو تم ذرا، رونق کے بزم دنیا سے منہ موڑ کر، رونق کے بزم دنیا سے منہ موڑ کر، آمنہ مائی کو ناگہاں چھوڑ کر، مطلب کی وہ جان جاں چل دیے، آمنہ کے میاں والا شاں چل دیے۔ یعنی تھوڑے ہی عرصہ بعد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد عبداللہ کے انتقال حزیں، آمنہ ہو کے مغموم سی رہ گئیں، ہو گیا تلخ سا زندگی کا سفر، سونے لگنے لگے گھر کے دیوار و در، وہ جو تھے گھر کے سرتاج رخصت ہوئے، وہ جو تھے گھر کے سرتاج رخصت ہوئے، دل پہ بھاری یہ لمحات فرقت ہوئے، پر جو تھی ایک نعمت میسر انہیں، ان کے فیضان و برکت سے اکثر انہیں، روز دکھلائے جاتے تھے منظر حسین، باعث سے لطف جانو قرار آفرین۔ تو تھوڑا ہی عرصہ بعد شادی کے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ رب العزت نے انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے اس دنیا میں آئیں اور نور اقدس کی وہ امانت جو ان کی صلب میں تھی اسے آگے منتقل کر کے تو رب تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں۔ اب نور محمدی کی برکات جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس بی بی آمنہ کی امانت میں آ گیا تو سنیے، اہل مکہ کو جو کچھ بھی دیتا تھا رب، یہ سیرت اور کتب کی کتابوں میں موجود ہے، اہل مکہ کو جو کچھ بھی دیتا تھا رب، سارا لطف و کرم تھا اسی کے سبب۔ اب سنو تم ذرا بات اس سال کی، اب سنو تم ذرا بات اس سال کی، جس میں تھی آمنہ کو یہ نعمت ملی، لوگ تھے مبتلائے بلا اس برس، ابر کے دیکھنے کو گئے تھے ترس، خشک سالی تھی ڈیرے جمائے ہوئے، سب درختوں سے رخصت تھے سائے ہوئے، قحط نے سب کو یوں کر دیا تھا نڈال، جیسے سوکھی ہوئی ایک شکستہ سی ڈال۔ تو اس وقت قحط کا ایک سما تھا اور ایک عرصے سے بادل نہیں برسے تھے، لوگ بادلوں کو دیکھنے کو ترس گئے تھے، ہر چیز خشک ہو گئی تھی اور خشک سالی جو ہے وہ ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ قحط نے سب کو یوں کر دیا تھا نڈال، جیسے سوکھی ہوئی ایک شکستہ سی ڈال، نور محبوب یزداں کے فیضان سے، ابر رحمت جو برسا کچھ اس شان سے۔ جس سال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اقدس کی یہ امانت بی بی فاطمہ کے پاس آئی تو نور محبوب یزداں کے فیضان سے ابر رحمت جو برسا کچھ اس شان سے، ہر طرف مخملی سبز چادر بچھی، ہر طرف مخملی سبز چادر بچھی، کھل اٹھی ہر کلی ڈالی ڈالی سجی، پھول پھل اور میووں کی بہتات سے، جھک گئیں ڈالیاں بارے ثمرات سے۔ اور یہ بھی سنا ہے ان ایام میں، اور یہ بھی سنا ہے ان ایام میں، کھلبلی مچ گئی سارے اصنام میں، گر گئے منہ کے بل بت قدوں میں صنم، بت قدوں میں جتنے بھی صنم تھے بت تھے وہ سارے کے سارے منہ کے بل گر گئے،
تخت شاہاں بھی لرزاں ہوئے دم بدم، سب پرندے مویشی سبھی جانور، شرق سے غرب تک خطہ ارض پر دینے باہم لگے یہ نوید حسین، پاک ہونے کو ہے شرک سے اب زمین۔ سب پرندے جانور مویشی ایک دوسرے کو پوری دنیا میں یہ مبارکیں دینے لگے، کیا کہ یہ زمین اب شرک سے پاک ہونے کو ہے۔ آنے والا نبی ایک ذی شان ہے، آنے والا نبی ایک ذی شان ہے، کفر اب چند گھڑیوں کا مہمان ہے، ہر سو ڈنکا ہے بجنے کو توحید کا، رب کی حمد و ثنا اس کی تمجید کا، والدہ ماجدہ نے بھی خود ایک دفعہ ہاتف غیب سے یہ سنی ایک ندا، وہ مبارک تجھے مادر ذی حشم، ایک نوید حسین تجھ کو دیتے ہیں ہم، گود میں تیری عالم کا سردار ہے، گود میں تیری عالم کا سردار ہے، رب کا محبوب ہے، شاہ ابرار ہے، حق نے ممدوح عالم کیا ہے اسے، نام اس کا محمد ہے رکھنا تجھے۔ اور پھر اسی دور میں ابرہہ کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، قرآن میں بھی جس کا تذکرہ ہے، سنیے۔ خیر و برکت کا حامل تھا نور مبین، دافع رنج و کلفت بھی تھا بالیقین، یہ بھی قرآن میں درج ہے واقعہ، کعبہ ڈھانے کو آیا تھا جب ابرہہ، لاؤ لشکر بھی تھا اس کا قہر آفریں، وہ جس سے ہاتھیوں کے تھی لرزاں زمین، تھا ارادہ یہ مرعود و ملعون کا، کعبے کی اینٹ سے اینٹ دے وہ بجا، حق نے لیکن عجب طور راہ عطا، اپنے گھر کی حفاظت کا سامہ کیا، ننھے ننھے پرندے سپاہی بنے، سبحان اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب سارا واقعہ سورت میں موجود ہے۔ ننھے ننھے پرندے سپاہی بنے، ہر قدم ابرہہ کی تباہی بنے، غول در غول چونچوں میں کنکر لیے، دشمن کعبہ پر حملہ آور ہوئے، ایسی بھگدڑ مچی ایسا منظر بنا، موت کا تیر ہر ننھا کنکر بنا، سبحان اللہ۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں پرندے پھینک رہے تھے وہ گویا ان کے لیے موت کا تیر بنا، اور ہاتھیوں کی جو صفات تھی ساری کی ساری وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، جس سے روندی گئی ہاتھیوں کی سپاہ، جس سے روندی گئی ہاتھیوں کی سپاہ، اس طرح سے ہوا اس کا لشکر تباہ، فیصلہ ہو چکا تھا جو افلاک میں، سبحان اللہ۔ وہ کیا ارادہ لے کر آیا تھا اور ادھر رب العزت کیا فیصلہ کر چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا جو افلاک میں، عزم ناپاک اس کا ملا خاک میں، دشمن رب ہوا خاسر و نامراد، در سے عبرت بنا ظالم و بدنہاد۔ تو وہ خود بھی برباد ہوا، اس کا لشکر بھی برباد ہوا، اور وہ اپنے ارادے میں ناکام و نامراد ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ آج کا بیان ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس کا تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔